السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کوکو مائلون سٹوریز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا شمار ان اقوام میں ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال تھیں۔ یہ لوگ جسمانی طور پر نہایت طاقتور، لمبے چوڑے اور مضبوط قلعوں میں رہنے والے تھے۔ ان کے پاس وسیع و عریض زمینیں، سرسبز کھیت، شاندار محلات اور خوشحال زندگی تھی۔ ان کی معاشی حالت بھی بہت مستحکم تھی، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر بھر گیا تھا اور وہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سننے سے انکار کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے انہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہاری نصیحتوں کو نہیں مانتے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ تم ہم جیسے ہی ایک عام انسان ہو، ہم تم پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو اللہ کا قہر انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن قوم عاد اپنی ضد پر قائم رہی اور ایمان نہ لائی۔ جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی، جس سے ان کی زمینیں بنجر ہونے لگیں، ان کے کھیت سوکھنے لگے اور پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے رہے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سخت اور تیز آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بلند و بالا محلات، مضبوط قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ طاقتور کہلانے والی یہ قوم اس عذاب کے سامنے بے بس ہو گئی۔ جو بھی آندھی کی زد میں آتا وہ وہیں زمین پر گر کر ہلاک ہو جاتا۔ قوم عاد کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور انہیں نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی بستی میں آباد کیا جہاں وہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے گناہوں پر اصرار کرتی ہے اسے بالآخر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت پر عمل کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، کوکو مائلون سٹوریز کی جانب سے فی الوقت کے لیے صرف اتنا ہی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی پیاری اور مزیدار سی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔